بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا پہلا دن قبر میں کیسا ہوگا؟ کیا کبھی دل میں خیال آیا ہے کہ پہلی مٹی چہرے پر گرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ جب سب واپس چلے جائیں گے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ قبر کی پہلی رات کتنی خاموش ہوگی؟ وہاں سکون ہوگا کہ عذاب، روشنی ہوگی کہ اندھیرا؟ کیا کوئی ساتھ دے گا یا صرف اعمال ہوں گے؟ سوچئے وہ لمحہ جب جنازہ تیار ہوگا، ماں رو رہی ہوگی، بیوی چیخ رہی ہوگی، بچے سینے سے لپٹ کر کہہ رہے ہوں گے ابو مت جاؤ، مگر کوئی روک نہیں سکے گا۔ وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر 4 آدمی آپ کو کندھوں پر اٹھائیں گے، ہجوم ساتھ ہوگا مگر آپ اکیلے ہوں گے۔ قبر میں اتارتے وقت ٹھنڈی مٹی کا لمس، اندھیرا اور خاموشی۔ پہلی مٹھی چہرے پر گرے گی تو دل لرز اٹھے گا، دوسری اور تیسری مٹھی کے بعد حقیقت واضح ہو جائے گی۔ کیا آپ نے سوچا ہے اس وقت دل کی کیفیت کیسی ہوگی جب آپ سنیں گے لوگوں کے قدموں کی چاپ اور پھر سناٹا، صرف آپ، اندھیرا اور اعمال؟ قبر کی پہلی رات سکون ہوگا کہ عذاب، فیصلہ آپ کے اعمال پر ہوگا۔ جب سب واپس جا رہے ہوں گے تو آپ سوچیں گے کیا واقعی سب ختم ہو گیا؟ قبر کی وحشت ستانے لگے گی، تنگ جگہ، نہ روشنی نہ ہوا، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب سوال یہ ہے، ہماری قبر کس طرف ہوگی؟ کیا قرآن، نماز اور نیک اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے یا پھر گناہ، جھوٹ، ظلم، چھوڑی گئی نمازیں ساتھ ہوگی؟ یہی وہ لمحات ہیں جہاں انسان سوچے گا کاش دنیا میں نیک عمل کر لیتا، کاش گناہوں سے بچ جاتا، مگر وہاں کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ جب فرشتے آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ منکر نکیر کے سوالات کیا ہماری زبان جواب دے سکے گی؟ جب قبر کا اندھیرا چھا جائے گا تو زمین لرزے گی، اچانک روشنی کی بجلی کڑکے گی اور 2 ہیبت ناک فرشتے قبر کو چیرتے ہوئے آئیں گے۔ منکر نکیر، ان کی آنکھیں شعلوں کی طرح دہکتی، آواز بادل کی گرج کی جیسی۔ وہ جھنجھوڑ کر اٹھائیں گے اور سوال کریں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اب وہاں نہ استاد ہوگا نہ کتاب، صرف اعمال جواب دیں گے۔ نیک انسان کا دل بول اٹھے گا، ربی اللہ، دین الاسلام، محمد الرسول اللہ۔ اس کے چہرے پر سکون ہوگا، قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی۔ لیکن گنہگار انسان، اس کی زبان لڑکھڑائے گی، کبھی کہے گا لوگ کہتے تھے، کبھی کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ فرشتے گرجدار آواز میں کہیں گے، نہ رب کو پہچانا، نہ دین کو سمجھا، نہ رسول اللہ کو مانا۔ پھر قبر تنگ ہو جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ کیا آپ نے سوچا ہے اس وقت آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ قبر کا سکون یا عذاب، فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سوچئے قبر میں نہ موبائل ہوگا، نہ دوست، نہ وکیل، صرف آپ اور آپ کے اعمال، قرآن، نماز، صدقہ، نیک کام۔ یہ سب روشنی بنیں گے، جھوٹ، دھوکہ، ظلم، گناہ، یہ سب اندھیرا اور عذاب بنیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا دل قرآن سے جڑا ہوا ہے؟ کیا ہماری زبان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتی ہے؟ کیا ہمارے اعمال ایمان کی شہادت دیتے ہیں؟ اگر ہاں تو خوش ہو جائیں، قبر آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہوگی۔ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، نماز آپ کے انتظار میں ہے، اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھیں قبر کا سفر طویل ہے، وہاں صرف ایمان اور نیک اعمال ساتھ ہو جائیں گے۔ دنیا کا مال، شہرت، تعلقات، سب کا سب یہیں رہ جائے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ابھی فیصلہ کریں، آج ہی اپنے اعمال کو سنوار لیں، تاکہ جب پہلی رات قبر میں اتریں تو اندھیرے نہیں بلکہ نور آپ کا استقبال کریں۔ یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے۔ دل کو ہلکا کریں، توبہ کی شروعات کریں اور اپنے اندر ایک نیا عہد کر لیں۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، قبر و برزخ کی نجات نصیب فرمائے اور ہمیں آخرت میں کامیاب کرے، آمین۔